استغفار کیجئے کہ اس نے سلف صالحین رمضان کے بعد 6 مہینے تک صرف توبہ اور استغفار کرتے تھے اس بات پر کہ اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں اعمال کیے ہیں ان کی غلطیوں کو تم معاف کر دے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بہت نیکی کر لی, یہی تو نفاق ہے. جس کو احساس ہو کہ میں نیکی کر لیا, یہی نفاق ہے. من رأى في نفسه الاخلاص فقد احتاج اخلاص الى الاخلاص. جس نے اپنے اندر اخلاص کو محسوس کر لیا اس کا اخلاص کا محتاج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ مسنونہ کے بعد مختلف مقامات سے آیت الاستقامہ والثبات یعنی استقامت اور دین پر ثابت قدمی سے متعلق مختلف آیات پڑھی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے کہ دین پر جم جانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ مطلوب ہے. تمام عبادتوں کا خلاصہ اور انسان کی تمام نیکیوں کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور اس کی جزا قیامت کے دن عطا فرمائے, اور وہ ہے اللہ کی رضامندی اور جنت کی نعمت. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت کے فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ خوف مت کھاؤ, غمگین مت ہو, اور اس جنت کو پا کر خوش ہو جاؤ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی. یعنی فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ, موت کے وقت بھی بشارت, اور زندگی میں بھی فرشتے ان کے دلوں کو اللہ کے حکم سے مضبوط کرتے ہیں, اور قبر سے اٹھتے وقت جب انسان پر خوف کا عالم ہوگا اس وقت بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو چاہو ملے گا اور جو خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے گا. نزولا من غفور الرحیم, غفور الرحیم جو اللہ کی ذات ہے, بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے, اس کی طرف سے یہ ضیافت اور مہمان نوازی. لیکن یہ انعام اور اکرام کب ہے؟ جب آدمی ثم استقاموا والی آیت پہ عمل کرے. اور استقامت کا معنی دین پہ جم جانا, ثابت قدمی. اس لیے سفیان بن عبداللہ ثقفی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم, قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدہ, مجھے اسلام میں ایسی بات بتا دیجئے کہ اسلام پہ جم جائیں اور پھر اس بارے میں ہم کسی اور سے کچھ نہ پوچھیں. اب ایسی بات بتائیے کہ ہم دین پہ جم جائیں اور بار بار ہمیں لوگوں سے پوچھنا نہ پڑے اس بارے میں. کہ احکام اور مسائل میں بہت پوچھنا پڑتا ہے, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, طہارت کے مسائل, لیکن دین پر جمنے سے متعلق, اسلام پر ثابت قدمی سے متعلق ایسی بات بتائی جائے کہ میں پوری زندگی قائم رہوں اور میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا, کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقیم, کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا. زبان سے بھی کہنا ضروری ہے, دل میں یقین کرنا بھی ہے, اور اس کے بعد ثم استقیم, پھر عمل کے ذریعے اس پر ثابت قدم رہو. یعنی جو عمل ہمیشہ کیا جائے پابندی کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ انسان 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. اس لیے ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, سب سے محبوب عمل وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہمیشہ کیا جائے. نفلی عبادات میں فرض تو کرنا ہے, اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے, فرض کے علاوہ نفلی عبادات میں انسان ہمیشہ کرے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا, من صلاتها وصيامها وصدقتها وكذا وكذا وكذا, عورت بہت عبادت گزار ہے, بہت روزے رکھتی, بہت نمازیں پڑھتی, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا, ما علیکم بما تطیقون فإن اللہ لا يمل حتى تملوا وكان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ. آپ نے کہا کہ اس بات پر متنبہ ہو جاؤ, جو تمہیں طاقت ہو ہمیشہ کرو,
کیونکہ تم تھک جاؤ گے لیکن اللہ نہیں تھکتا. اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر اس کا ساتھی یعنی صاحب عمل ہمیشہ اس پر قائم رہے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جیسے عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ کہا کہ لا تکن مثل فلان، فلاں آدمی کی طرح مت ہو جاؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلاں کی طرح مت ہو جاؤ. کان یقوم اللیل، بہت عبادت کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اور اس کے بعد میں چھوڑا تو چھوڑ ہی دیا. نہیں، ہمیشہ اختیار کر. آپ نے رمضان میں یقیناً بہت سی نیکیوں کو قریب سے پایا بھی، اور اس کے اثرات اس کے پاکیزہ اور نمایاں اثرات نے اپنے قلب و ذہن پر محسوس کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیا حضرت علی سے زیادہ ہم دین پہ ثابت قدم ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. پھر آپ نے ان کو دعا کیوں سکھلائی تھی؟ اللہم اہدنی وسددنی، اللہم انی اسألک الہدی والسداد. اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور ہمیں ہر معاملے میں درستگی عطا فرمانی، ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، ثابت قدمی مانگتا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم کی بشارت دی. دین پہ جم جائیں گے، دنیا میں دشمنوں کا خوف دور کر دے گا، شیطانوں کا خوف دور کر دے گا، امن عطا فرمائے گا. ولا هم يحزنون، اور یہ غمگین نہیں ہوں گے. یعنی خوف کی ضد امن اور غم کی ضد خوشی، چار چیزیں جمع ہو گئی. خوف دور کرے گا یعنی امن عطا کرے گا، غم دور کرے گا یعنی خوشی عطا فرمائے گا. قرآن و سنت پر چلنا یہ بھی ایک انعام ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ انہیں خوش ہو جانا چاہیے. یہ خوشی انسان محسوس کرتا ہے. لیکن قارون کو بھی کہا گیا تھا، جو قارون بڑے بڑے خزانے کا مالک تھا، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ، اس کے پاس تو اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانے کی چابی بڑے بڑے مضبوط قافلے والے لوگ مل کر اٹھاتے تھے، لیکن وہ کافر نہیں تھا. پڑھیے ابن کثیر، کتاب تو کبھی کھولنے کا ہمیں موقع ملتا ہی نہیں، پڑھنا تو جانتے ہی نہیں. بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا. کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، جیسا کہ تفسیری روایات. لیکن اس سے کہا گیا لا تفرح، خوش مت ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش مت ہو، اللہ خوش ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اتراؤ نہیں، غرور مت کرو، تکبر مت کرو. تکبر اور غرور کے ساتھ خوش ہونا اللہ کو ناپسند ہے. لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کا مکان اچھا ہو، بہترین خوشبو استعمال کریں تو یہ تو اچھی چیز ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. یعنی اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمت علی عبدہ، اللہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے. یہ تکبر نہیں ہے. کل واشرب وتصدق من غیر اسراف ولا مخیلہ، کھاؤ اور پیو، صدقہ بھی کرو، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے امن بھی ہے اور خوشی بھی ہے. اور اللہ نے کہا وَالَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. استقامت اختیار کرنے والے، رمضان میں آپ نے ماشاءاللہ فرائض نوافل کا اہتمام کیا، غیر رمضان میں ارادہ کرے کہ ہم بلا عذر جماعت نہیں چھوڑیں گے. بلا عذر ہم قرآن کریم کی تلاوت سے دور نہیں ہوں گے. رمضان میں صدقہ خیرات کی، غیر رمضان میں بھی صدقہ خیرات کریں گے. رمضان میں ہم نے روزہ داروں کا افطار کرایا ہے، لیکن رمضان کی افطاری ختم ہو گئی، لیکن غیر رمضان کا اطعام باقی ہے، اتمام باقی ہے، اطعام باقی ہے. صرف رمضان میں کھلانے والوں کے لیے صرف نہیں ہے،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، قیدیوں کو کھانا کھلانے والے، یتیموں کو کھانا کھلانے والے. یہ صرف رمضانی نہیں، ربانی بنو. کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، ربانی بنو، رمضانی مت بنو. اگر رمضان کے پاکیزہ اثرات ہماری زندگی پر ہیں تو اس کی مثال ویسے ہی ہے یہ کہ مثلی ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. آسمان سے رحمت کی بارش ہوئی، مردہ زمین زندہ ہو گئی، اور کچھ بنجر زمین تھی وہاں پہ پانی جم گیا، لوگوں نے فائدہ اٹھایا. کچھ ایسی شور زمین تھی نہ پانی جذب کیا اور نہ وہ پانی ٹھہرا. تو اگر رمضان میں ہم نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہے، قرآن کو جذب کر لیا ہے، اخلاص کو جذب کیا ہے، تقوی کو جذب کیا ہے، خشیت پیدا ہو گئی ہے، انابت پیدا ہو گئی ہے، توکل کی صفت آ گئی ہے، عاجزی انکساری آ گئی ہے، مسجدوں سے محبت آ گئی ہے، اور سنت کی پیروی اگر آ گئی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم صحیح روٹ پہ جا رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا دین پر جمنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے اگر یہ دین پر جم جائیں گے، ہم میٹھے چشمے سے سیراب کریں گے، اچھا پانی پلائیں گے، اچھی روزی عطا کریں گے. وَلْنَهُ مَقَامُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اگر یہ توریت اور انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ اللہ نے ان کی طرف اتارا ہے اگر اس کو قائم کرتے تو اوپر سے روزی آتی، نیچے سے روزی آتی. یعنی یہود و نصارہ توریت اور انجیل پر عمل کے ساتھ قرآن پہ عمل کرتی. ابن عباس فرماتے ہیں توریت اور انجیل کے بعد قرآن کا ذکر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل قرآن ہے، پچھلی کتابیں منسوخ ہیں. یعنی اشارہ اس امت کے لوگ قرآن پہ عمل کریں گے، سنت پہ عمل کریں گے. لا تلو من فوقہم، اللہ آسمان سے مسلدھار بارش برسائے گا، نفع بخش بارش برسائے گا. جس طرح آسمان سے علم اور ہدایت سے دلوں کو ایمان کی زندگی ملی، او من کان میتا فاحییناہ، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین آسمان سے مسلدھار بارش برسائے گا اور زمین سے اللہ فصل اگا دے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان کی اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے. یعنی آسمان سے مسلسل بارش اور زمین سے پیداوار نکالیں گے. یہ استقامت کا فائدہ ہے، دین پر جمنے کا فائدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. آپ جم جائیں، دین پہ جم جائیں جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کیا دین پہ جم جائیں. معلوم ہے جو توبہ نہیں کرے گا وہ دین پہ نہیں جم سکتا. ولا تطغوا، اور ولا سرکشی مت کرو، یعنی غلو مت کرو، کمی بھی مت کرو، زیادتی بھی مت کرو. استقامت دونوں کے بیچ میں ہے، نہ غلو کرنا ہے، نہ دین میں اضافہ کرنا ہے، نہ دین میں کمی کرنا ہے. نصارہ نے زیادتی کی تو گمراہ ہو گئے، اور یہودیوں نے کمی کی تو ملعون و مغضوب ہو گئے. تو نہ مغضوب ہو، نہ ملعون ہو، نہ مطرود ہو، نہ ضال ہو، درمیانی راہ پہ چلے، صراط مستقیم دونوں کے بیچ میں. اس لیے کہا کہ آپ جم جائیں اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کیا وہ بھی جم جائیں. انہ بما تعملون بصیر، وہ دیکھ رہا ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں. تو رمضان کے بعد کے اعمال میں سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، دین پر جمنے کی صفت پیدا کریں، اور اس کے فوائد اور ثمرات جو دنیا اور آخرت میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں. کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأول وآخر وظاهر وباطنه والدرجات العلى من الجنة. يا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. اللہ ہر خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، چاہے وہ جلدی میں ملنے والی ہو یا بعد میں ملنے والی. دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں. اور دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دعائیں تو پڑھ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو دعا پڑھی تھی، کئی دن کے بھوکے تھے،
لیکن انہوں نے سولہ کل کی پالیسی اپنائی نہیں اپنائی، کمپرومائز کیا باطل طاقتوں سے نہیں کیا. کئی دن کے بھوکے تھے، پیٹ جو ہے پیٹ سے بالکل سٹ چکا تھا، اور اس حالت میں فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ان دو بچیوں کو پردے کے آڑ سے پانی پلایا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، ان دو بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پورے قافلے کے لوگ مل کر جس پتھر کو ہٹاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے اکیلے ہٹا دیا، اور اس کے بعد سائے میں آ کے دعا کی الگ تاکہ ریاکاری نہ ہو. آہستہ دعا کی، چلایا نہیں. جس حضرت زکریا نے دعا کی اذ نادى ربه نداء خفيا، آہستہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو خیر اور بھلائی تو نازل کرنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں اللہ. تو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، نیک بیوی بھی دی، عزت بھی دی، اور ڈنڈا شریف بھی دیا، ڈنڈا شریف. اور ایسا ڈنڈا کہ ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ڈنڈے سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن کی قرأت سے بھی نہیں لیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا کب؟ مانگا تب نا، اللہ پر یقین رکھا تب نا. تو پوری دنیا سے نا امید ہو جاؤ، اللہ سے امید رکھو. نمبر 2، استغفار کیجئے. کہ اس نے سلف صالحین رمضان کے بعد 6 مہینے تک صرف توبہ اور استغفار کرتے تھے اس بات پر کہ اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں اعمال کیے ہیں ان کی غلطیوں کو تم معاف کر دے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بہت نیکی کر لی، یہی تو نفاق ہے. جس کو احساس ہو کہ میں نیکی کر لیا، یہی نفاق ہے. من رأى في نفسه الاخلاص فقد احتاج اخلاص الى الاخلاص. جس نے اپنے اندر اخلاص کو محسوس کر لیا اس کا اخلاص کا محتاج ہے. کیا مطلب ہوا اس؟ حب الثناء والاخلاص لا يجتمعان كما لا يجتمع الماء والنار. جس طرح پانی اور آگ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، پانی اور آگ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح اخلاص اور تعریف پسندی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہذا سلف صالحین معلّہ بالفضل کہتے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے رمضان میں جو نیکی کیا معاف کر دے معاف کر دے. اور یہ دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کا کام کر رہے ہیں. کوئی بڑا اس سے بڑا اور کام کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ بھی کہاں سے؟ فلسطین سے آئے. اور یہ سواریاں نہیں تھی دشوار کے اندر گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے. وہ ایمان کی لذت، وہ ایمان کا سرور، رب العالمین کی محبت کا شوق اور اللہ کے گھر کی عقیدت یہ کہ ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آگے وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قبول بھی فرما لے. اللہ کے اسماء و صفات سے دعا کی اور کہا کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یعنی ہمیں توبے کی توفیق دے، اور اس میں جو غلطی ہو گئی اور جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کو تو معاف کر دے. کیسا ایمان تھا. تو سلف صالحین 6 مہینے تک دعا کرتے تھے رمضان میں جو نیکی کیا معاف کر دے اس کی غلطیوں کو اور قبول فرما لے. تو ہمیں ابھی قبولیت کی دعا کرنی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے عمل کو ہی قبول کرتا ہے. بعض سلف کہتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ایک سجدہ بھی قبول کر لیا تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. تو استغفار کرنے سے قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو کم سے کم استغفر اللہ ہی پڑھو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یہ استغفار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. استغفر اللہ واتوب الیہ، بس استغفر اللہ واتوب الیہ. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آخری عمر میں آپ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے. اس کا فائدہ آپ فائدے ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. توبہ اور استغفار کیجئے، ہمارے حالات انشاءاللہ ضرور سدھر جائیں گے، ملت کے حالات بھی سدھر جائیں گے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما كان اللہ معذبهم يستغفرون. جس قوم کے لوگ مل کر توبہ اور استغفار کریں اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، دشمن کو مسلط نہیں کرے گا. اس لیے مکہ کے لوگوں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا. کب تک؟ جب تک مسلمان ان میں موجود تھے.
یا ایسے کفار بھی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی توبہ استغفار کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد مکہ والوں پہ عذاب آ جانا چاہیے. بھائی ہجرت کر گئے نا مکے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نکالا نا انہوں نے, تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا نا, مکہ والوں پہ عذاب آنا چاہیے نا, لیکن نہیں آیا. کیوں؟ وما کان اللہ معذبهم یستغفرون, اس لیے کہ اس میں ایسے لوگ تھے جو توبہ اور استغفار کرتے تھے. تو آپ کس دن کریں گے؟ پورے رمضان ماشاءاللہ آپ نے کھایا کھلایا, اللہ قبول کرے, لیکن اب آپ کے مندی کا دور چلنے والا ہے, نہ معلوم کیا کیا دور چلے گا. اس میں نشے کو ہٹاؤ, بریانی کے نشے کو ہٹاؤ, کچھ عبادت کی لذت اللہ سے مانگو, یہ بھی اللہ کا گفٹ ہے. مناجات, تقرب الہی, عبادت کا شوق اللہ سے مانگو. امام کعبہ بھی آ کر آپ کی حالت کو نہیں بدل سکتے ہیں. بہترین سے بہترین تقریر کرا لو, کوئی فائدہ نہیں, 0% بھی فائدہ نہیں جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کے عذاب کا کوڑا, عالمی کوڑا پوری مسلم دنیا پر اور ملکی پیمانے پر, صوبائی پیمانے پر, فضاؤں کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے ہر طرف سے برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں. پھر بھی ہم توبہ اور استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. توبہ اور استغفار کرو. یمتعکم متاعا حسنا, اللہ اچھی زندگی عطا فرمائے گا, اچھی زندگی, سکون کی زندگی دے گا, امن کی زندگی دے گا. تشریح کا موقع نہیں ہے, بس تھوڑا تھوڑا. اچھی زندگی قناعت عطا فرمائے گا, اچھی زندگی حلال روزی عطا فرمائے گا, اچھی زندگی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت عطا فرمائے گا. سلف کی تفسیر ہے واللہ العظیم. اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا, ہر فضل والے کو اللہ فضل دے گا. قرآن میں فضل جو ہے خاص طور سے علم اور مال کے معنی میں آیا ہے. اگر علم ہے تو اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. توبہ استغفار کیجئے. اگر مال ہے تو اللہ مال میں برکت عطا کرے گا. توبہ استغفار کیجئے گا, حرام مال سے اللہ بچائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی منڈی میں جا کے تقریر کی, یا معاشر التجار ان التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا, جتنے تاجر ہوں گے قیامت کے دن فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے, مگر جس نے تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی. رمضان چلا گیا لیکن رمضان کا تقوی کہاں گیا؟ وہ برا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کی, صدقہ سچائی اختیار کی. ایسے سچے لوگ, نیک لوگ قیامت کے دن صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. جس طرح رمضان رکھنے والے کی فضیلت آپ نے حدیث سنی, ابر خزاعی کی حدیث سنی آپ نے. ایک شخص آیا خزاعہ کا, کہا کہ یا رسول اللہ کیا خیال ہے اگر میں رمضان رأیت ان صلیت الصلوات الخمس وقمت رمضان وصمت, اگر میں رمضان کے روزے رکھوں, تراویح کی نماز پڑھوں, قیام اللیل کروں اور 5 وقت نماز کی پابندی کروں, تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا من فعل ذلك كان من الصدیقین والشہداء, جو ایسا کرے گا وہ صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. رمضان چلا گیا لیکن یہ فضیلت ہمیں ابھی اور حاصل ہو سکتی ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے, امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوں گے, صالحین کے ساتھ ہوں گے. کیا مطلب؟ قیامت کی ہولناکی سے اللہ بچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے, امن کے ساتھ ہوں گے, قیامت کے اندر حساب کتاب کی آسانی ہوگی اور جلد ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے استغفار کیجئے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. یرسل السماء علیکم مدرارا, سب آدمی استغفار کرنا شروع کیجئے. اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی, ایمان کی بارش ہوئی, اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اللہ آپ کی قوت میں اضافہ فرمائے گا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. توبہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے.
قرآن کہہ رہا ہے نا توبہ اور استغفار کرو، میرا رب قبول بہت قریب ہے اور جواب دینے والا ہے. یعنی جس طرح حدیث ہے نا من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراع، جو ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اسے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو ایک بالش قریب ہوگا مجھ سے میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. تو اللہ کیسے قریب ہوتا ہے اس کی کیفیت نہیں معلوم. اللہ قریب ہوتا ہے اور جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوں. یہ کب ہوگا؟ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کیجیے، اللہ سے کے محبوب ہو جائیں گے. اور جب اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں كُنتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چھوتا ہے، اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. تو یعنی یہ نوافل کے ذریعے اور نوافل عبادت میں توبہ اور استغفار ہے، اللہ سے قریب ہو جائیں گے. وہ مجیب، اور اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ ٹھیک ہے ہماری روزی حرام ہوگی، اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق، عقیدے کے فساد کو دور کرے، لیکن اس بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دل سے توبہ استغفار نہیں کرتے. توبہ اور استغفار پر دعا کی قبولیت. چلیے تہجد کے بعد استغفار کا حکم کیوں ہے؟ بھائی یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے کیوں نکالا؟ اس لیے کہ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر ہمیشہ وہ تسبیح بیان کرنے والے میں نہیں ہوتے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نہیں ہوتے، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے. انہوں نے بھی توبہ اور استغفار کیا، توبہ استغفار کرنے والے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دعوت ذی النون اذ دعا فی بطن الحوت فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. جو مسلمان کسی بھی مصیبت و پریشانی میں ہو اور یہ دعا پڑھیں جو میں نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے. عیب ہمارے اندر ہے، خلل ہمارے اندر ہے، تو جس کو پاک نہ کرے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اے اللہ میں ظالموں میں ہو گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے کیوں نکالا؟ یہ توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے. اس میں اشارہ ہے کہ جب تک سچے دل سے توبہ اور استغفار نہیں کریں گے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. جب ابرہا نے لشکر لے کر چڑھائی کی کعبہ پر، وہ مشرک قوم تھے لیکن انہوں نے یقین تھا کہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور گریہ وزاری کی انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر، اور پھر اللہ سے دعائیں کی. حالانکہ وہ مشرک تھے لیکن اللہ پہ یقین کیا. اللہ نے کعبہ کی حفاظت کیا نہیں کی. مشرکین مکہ کی دعا قبول ہو رہی ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص سے دعا کیا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. کشتیوں میں جب سوار ہوتے اور پانی کا عذاب جب آ جاتا اور ان کا جہاز ہچکولے کھانے لگتا، اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتے، صرف اللہ سے دعا کرتے. تو اس لیے استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی. اور استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. توبہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رحم کرے گا، ودود اللہ محبت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور اللہ اپنے بندے سے محبت بھی کرے گا. تو استغفار کرنا چاہیے، ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے تقوی و پرہیزگاری کی عظیم ترین صفت یہ کہ انسان بڑے گناہوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے. خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع كماشٍ فوق ارض الشوك يحذر ما رأى لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى. چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹ لا صغیرة مع الاسراف ولا کبیرة مع الاستغفار. چھوٹا گناہ بار بار کیا جائے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا گناہ اگر توبہ کیا جائے تو وہ چھوٹا بھی نہیں رہتا، بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ توبہ اور استغفار کریں.
اور چھوٹے بڑے گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور یہ جان لیں کہ جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہماری پورے رمضان کی عبادت بیکار ہو سکتی ہے. پوری رمضان کی عبادت، ایک قطرہ، یہ پانی ہے زمزم کا مثال، اگر اس میں ایک قطرہ ناپاک پانی ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو سکتی ہے ایک کلمہ کفر سے، تکبر سے. ابا، اور کر لو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ہے انکار کر دیا سجدے سے، تکبر کیا، کافروں میں ہو گیا، قیامت تک لعنت ہوئی. اگر ہم اس کے باوجود بھی اگر موبائل پر لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے لگے، اجنبی عورتوں سے باتیں کرنے لگے، گانے سننے لگے، ہماری پوری عبادت بیکار ہو سکتی ہے. وہ حدیث یاد کر لیجئے، لَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فِي تِحَامَةٍ. میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ ان کی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث تو بارہا سنی ہے الحمدللہ. یہ وہ لوگ ہوں گے یصلون کما تصلون ویصومون کما تصومون ویأخذون من اللیل کما تأخذون. تمہاری طرح نماز پڑھنے والے ہوں گے، فرض نماز، نفل نماز، روزے رکھیں گے، فرض بھی نفل بھی، تہجد بھی پڑھیں گے. ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائیں گے. لہذا لا تبطلوا اعمالکم کی تفسیر یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، عملوں کو ضائع برباد مت کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز، لا الہ الا اللہ. حسن بصری، بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. وہ برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں. اللہ رمضان کا بھی رب ہے، وہ شوال کا بھی ہے، تمام مہینوں کا بھی رب ہے. لہذا جو آدمی رمضان میں نیکی کرے، غیر رمضان میں آزاد ہو جائے تو شیطان والی بات ہے. شیطان قید میں ہے لیکن وہ آزاد ہو گیا. لیکن کچھ شیطان تو ایسے ہیں جو انٹرنیشنل پیمانے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں قید میں کر دیا سمندروں کے اندر. حدیث مسلم شریف میں عمر بن عاص کی، ان فی البحر لشیاطین مسجونہ اوثق سلیمان عسى ان يقرأ على الناس قرآنا. کچھ شیاطین کو سلیمان علیہ السلام نے جکڑ دیا سمندروں کے اندر. لیکن آخری زمانے میں وہ شیطان آزاد ہو کر لوگوں کو قرآن کی طرح چیزیں پڑھ پڑھ کے گمراہ کریں گے. نہیں سمجھا آپ لوگ؟ قرآن عربی زبان میں ہے، اس جیسی کتابیں عربی کی طرف پڑھیں گے. یہ شیاطین ہوں گے، انسانی شکل میں آئیں گے. ایک نہیں کئی حدیث ہے، ان الشیطان یتمثل فی صورت رجل، انسانی شکل میں شیطان آئے گا، گمراہ کرے گا. یہ آخری زمانے میں نہ معلوم وہ زمانہ آ گیا ہو. سلف نے اپنے دور میں بولا تھا کہ شاید وہ زمانہ آ گیا، تو ہم تو کتنے قریب ہوں گے. تو اب یہ سارے شیطان مختلف شکلوں میں ہم پر عمل آور ہیں. لہذا ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تقوی تو معلوم ہے آپ کو، احسان کا معنی ہوا کہ نمبر 1 اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کیجیے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. نمبر 2 بندوں کے ساتھ احسان کیجیے، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ نے کہا تھا جب آپ غار حرا سے آئے تھے، کہا تھا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پہ خوف محسوس ہو رہا ہے. کہ جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کو سینے سے لگا کے چھوڑا تھا نا، تیسری بار میں پڑھا تھا اقرا بسم ربک. تو کہا حضرت خدیجہ نے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حادثات میں لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضائع نہیں کرے گا تو نبی کی امت کو کیوں ضائع کرے گا؟ رمضان چلا گیا، کیوں نہیں؟ اتنے لوگوں کو پانی آپ نہیں پلا سکتے؟ غیر مسلم پانی پلا رہے ہیں، مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، پٹی باندھ رہے ہیں، ان کو تو آخرت کی امید نہیں، دنیا کی امید ہے.
کیا یہ کام ہمارا نہیں تھا؟ صرف حدیث میں ہے، کتاب میں پڑھنے کے لیے ہے؟ جب آپ نے فرمایا پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے، نکالو ایسے نوجوانوں کو، تربیت دو، بس اسٹاپ پر، گاڑیوں کے پاس، چوراہوں پر ایسے لوگ نکالیں جو بہترین میٹھے پانی کر کے پانی پلائیں۔ بہترین ایک نیکی ہے، دعوت کا ایک بہترین موقع ہے۔ کون کرے گا اس پر؟ کیا سلف نے نہیں کیا اس پر؟ واللہ مشرکین کفار پانیاں پلاتے تھے، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ کو پانی پلاتے ہوئے۔ کیا ان کو کس چیز کی کمی ہے بھائی؟ جی تو اس لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اس زمین کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ خیر الناس انفع الناس، خیر الناس انفع للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے نفع بخش ہو۔ افضل الاعمال سرور، سب سے افضل عمل وہ ہے کسی مسلمان کو خوش کر دو، یا اس کی پریشانی کو دور کر دو، یا اس کے قرض کو ادا کر دو۔ اور وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَخِي فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَادَةِ وَشَرَفِ هَذَا الْمَسْجِدِ۔ بھائیوں کو اللہ نے رمضان میں ایک عشرے کا اعتکاف کا موقع دیا ہے، بڑی نیکی کی آپ نے، لیکن اعتکاف چلا گیا، لیکن ہر دن آپ کے ایک مہینے کا اعتکاف کا ثواب ہے۔ رمضان کا اعتکاف چلا گیا، لیکن ہر دن ایک مہینے کے اعتکاف کا ثواب ہے۔ کیا میں اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے نکلوں اور اس کا کام کر دوں؟ اس مسجد میں، رسول اللہ کی مسجد میں آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ جی اور بھی حدیثیں اس سلسلے میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی نیکیوں قبول فرمائے، امت کے لیے نفع بخش بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ رمضان کی نیکیاں ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسے کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی نیکیوں کے ساتھ انسانیت کی خدمت کی ہے۔ آپ نے دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ اس لیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ جود و سخا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی آپ کی جود و سخا اور آپ کی فیاضی اور آپ کے کرم اور آپ کی محنت کا بہت زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس کلام پر غور کریں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ جب تک کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت نہیں دو گے، دین پر استقامت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اپنے رب کی طرف بلاؤ تاکہ تم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ جو لوگ غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پیش کر رہے ہیں، اسلام کی اخلاقی خوبیاں پیش کر رہے ہیں، اسلام کا عادلانہ نظام پیش کر رہے ہیں، اسلام ہی دین حق ہے، اسلام ہی ایک امانت ہے جو آپ کی سیوا میں ہم پیش کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور بڑے مبارک ہیں وہ لوگ۔ اسی کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں میں بھی جو شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات جو پھیل رہے ہیں، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے اور یہ جھاڑ پھونک کے نام پر جو گمراہی پھیل رہی ہے، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم صحیح دین کی طرف پلٹیں، دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آج بھی جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے عذاب دور فرما دے گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ زمین اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ تو کیا ہوا؟ قالوا اذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ جب تم نہیں تھے تو بھی ہمیں ستایا گیا، تمہارے آنے کے بعد بھی ستایا گیا، ابھی بھی فرعون کا ظلم ہو ہی رہا ہے، تو فائدہ کیا
کب تک صبر کی تلقین کرو گے؟ تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تھوڑا صبر کرو، دین بھی ثابت قدم رہو، بہت جلد اللہ دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں اللہ تعالیٰ تم کو خلافت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہی اللہ نے عذاب شروع کر دی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے 9 قسم کا عذاب، ان میں پھلوں میں کمی کر دی، اللہ نے ٹڈی کا عذاب دیا، اللہ نے طوفان نازل کیا، اللہ نے خون کا عذاب دیا، اللہ نے میڈک کا عذاب دیا الی آخر۔ تو ہم اور آپ بھی اگر صبر کر لیں، دین پر ثابت قدم ہو جائیں اور ہر آدمی داعی کی حیثیت سے زندگی گزارے تو انشاءاللہ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پابا رہنرے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں تو نے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دی ہے، غیر رمضان میں بھی ہمیں کم سے کم ایک پارہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس رمضان میں اللہ تو نے ذکر اور دعا کی توفیق دی ہے، اے اللہ اس کے پاکیزہ اثرات ہمارے زندگی میں نمایاں فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی عطا فرما، اے اللہ یہود و نصارہ پر اے اللہ اپنی لعنت اور اپنے غضب کو نازل فرما، دشمنان اسلام پر اے اللہ اپنے قہر و غضب کو نازل کر، یا جبار السماوات والارض یا من اہلک الجبابرہ وکسر الفراعنہ، اے اللہ تو فرعون عاد اور سمود کے ہلاک و برباد کرنے والے ان ظالم و جابروں پر اپنے لشکروں کو مسلط فرما دے، اپنے مظلوم بھائیوں اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما، ہمارے مظلوم بھائیوں بہنوں کی مدد فرما، اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما، دین کی مدد فرما، اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، جو اس ملک کی امن و سلامتی کو غارت کر رہے ہیں اللہ ان کو تازیان عبرت بنا دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہم اصلح ائمتنا وولاۃ امورنا، اللہ ہمارے لیڈران کی اصلاح فرما، اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر، اس لیے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اپنے اپنے کاغذات کی اصلاح کرنی چاہیے، خذوا حذرکم، بچاؤ اختیار کرو، ظاہری تدبیر اختیار کیجئے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کسی بھی الیکشن کے اندر سلیکشن کیجئے تاکہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق باقی رہے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا، اختلاف مت کرو، فتفشلوا ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم چلاتے رہو گے لیکن تمہاری آواز صدا و صحرا ثابت ہوگی۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔